اعوذ باللہ السميع العليم والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور جو شخص کے ہو جائے اس کے لیے شیطان دوست، فساء قرینا، تو وہ شیطان برا ہے دوستی کے اعتبار سے۔ تو پچھلی آیات میں جو تھا وہاں بخل کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ یہاں تو خرچ نہیں کرنا، بخل سے کام لینا ہے، اور یہ بھی جو ہے حرام ہے اور گناہ کے زمرے میں ہے۔ اور دوسرا اگر خرچ کرنا ہے تو ریاکاری کے طور پر خرچ کرنا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں ہے۔ تو پیچھے بھی خطاب سے مراد بخل کرنے سے، جو بخل کرنے والے تھے اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے، اس سے مراد یہودی تھے، اور دوسرے قول کے اندر اس سے مراد منافق تھے، اور تیسرا قول تھا مشرکین مکہ۔ اور یہاں بھی یہی معنی کیا جائے گا کہ یہاں تو اس سے مراد یہودی ہیں جو مالوں کو خرچ تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کے طور پر، اور دوسرا یا پھر منافقین مراد ہیں، کیونکہ منافقین کی جو عادت ہے اور ریاکاری منافقین کا شیوہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مشرکین مکہ جو کہ نبی علیہ السلام کی عداوت میں تھے، تو وہ ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے تھے۔ تو یہ تینوں مفہوم بیان کیے ہیں مفسرین نے۔ تو ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، یہاں ان کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں ان کے کفر کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کہ ایسے لوگ جو اللہ جو خرچ کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے بلکہ بخل سے کام لیتے ہیں، تو وہ کافر ہیں۔ اور یہاں ان کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہاں تو سرے سے ایمان نہیں رکھتے، یا ایمان رکھتے ہیں تو تھوڑا ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور یہاں شیطان انسان کے معنی میں بھی ہے کہ شیطان سے مراد جو انسانوں میں شیطان ہیں، اور دوسرا معنی جو جنات میں سے شیطان ہیں، جو جن کے دوست بن جائے تو وہ ان کی دوستی بری ہوتی ہے۔ تو جنوں میں سے شیاطین ہوں یا انسانوں میں سے، تو جو بھی خرچ کرنے سے روکے، ریاکاری کے حوالے سے بات کرے، تو وہ بھی شیطان کے بھائی ہیں۔ جیسے فرمایا کہ جو فضول خرچ ان الموزن کا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں بات جو ہے، یہاں جو اشارہ ہے ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الاخر، اس سے مراد ان کے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو ریاکاری کرنے والا ہے وہ در حقیقت اللہ پر آخر دن پر ایمان ہی رکھتا، کیونکہ ریاکار دنیا کے اندر اپنا نیکی کا مطلوب اور مقصود چاہتا ہے، دنیا کو اپنا نیکی کا مقصود بناتا ہے کہ میرا مقصد دنیا کی تعریف، دنیا میں اچھا نام، تو گویا کہ اس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے اور اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ نیکی تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور پھر نیکی آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشکورا۔ تو یہ نیکی تو آخرت کے لیے کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ دنیا کے لیے کر رہی ہیں، دنیا داروں کے لیے کر رہی ہیں، تو یہ اشارہ ہے کہ وہ در حقیقت اللہ پر اور آخر دن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اور اگر ایمان رکھتے ہیں تو وہ ایمان نہ ہونے کے برابر ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا وبال ہوگا ان پر، لو اگر آمنوا و ایمان لے آئیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخر کے دن پر۔ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ان پر کیا قدغن ہوگی، کیا وبال ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، آخر کے دن پر ایمان لے آئیں، اور خرچ کریں اس مال سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ اگر وہ ایسا کام کر لیں تو یہ ذرا بہتر نہیں ان کے لیے۔ تو گویا کہ ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان پر کوئی گناہ تو نہیں، کوئی وبال تو نہیں تھا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لیں، اللہ کے انکاری نہ بنے بلکہ اللہ پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ تو
اس لیے فرمایا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہوگا ان پر یا کیا وبال ہوگا ان پر اگر وہ ایمان لے ہیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخر کے دن کے ساتھ۔ یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض اہل علم نے مراد یہ کہ یہاں طرفین ایمان بیان کر دی گئی ہیں اور باقی ایمانیات ساری اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ طرفین ایمان سے کیا مراد کہ ایمان کے دونوں کنارے بیان کر دی ہیں، جیسے حدیث میں تھے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، تو ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، تو یہ ایمان بالقدر، یہ سارے ایمان باللہ کے بعد اور آخر میں ایمان بالیوم الآخر کا ذکر ہوتا ہے۔ جہاں بھی احادیث میں ذکر آتا ہے تو اس سے علماء نے ذکر کیا کہ یہاں دو کنارے ایمانیات کے بیان کر دیے ہیں، باقی ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو تیسرا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایمان باللہ کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ پر ایمان اسی کا ہے جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان باللہ کو یہاں ذکر کر دیا، اور یوم الآخر کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے چونکہ منافقین اور مشرکین مکہ اور کفار تھے وہ آخرت کے انکاری تھے، تو اس لیے یہاں آخر کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا یہ سارے مفہوم اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو ایمان باللہ و بالیوم الآخر یہ دونوں چیزیں یا پھر طرفین ایمان ہے، اور یا پھر کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ایمان باللہ میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور باقی ایمان بالیوم الآخر کو خصوصی اس لیے ذکر کیا کہ وہ صحیح معنی میں آخر کے انکاری تھے اور ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ انفقو اور وہ خرچ کریں مما اس مال سے رزقہم اللہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے دین ہو، ہماری سانسیں یہ بھی رزق ہے، رات کا آنا دن کا جانا یہ سب رزق ہے، تو ہمارے اعضاء یہ رزق ہیں، ہر چیز جو بھی اللہ کی عطا کردہ ہے وہ رزق ہے۔ رزق کا صرف تعلق کھانے پینے سے نہیں ہوتا، تو رزق صحت تندرستی ہے اور اپنے مقصد میں کامیابی ہے، اپنی ہدایت کا حاصل ہو جانا، صراط مستقیم کا مل جانا، یہ سب اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ ہے بہم ان کو علیماً جاننے والا۔ تو یہاں جاننے والے کا خصوصی اس لیے علم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، تو یہ دل کی کیفیت ان کی کیا ہے، ان کا مقصود کیا ہے، ان کا مطلوب کیا ہے، اس کیفیت کو اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی عمل کریں گے یا خرچ کریں گے تو اللہ ان کے ان اعمال کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا مثقال ذرہ، ذرہ برابر، مثقال کہتے ہیں برابر وزن، ذرۃ ذرے کی، ذرے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر براجمان ہوئے، اپنے عرش پر مستوی ہوئے، تو اللہ نے اپنے عرش پر یہ بات لکھی کہ ان رحمتی واسعت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دی ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، تو میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی تم پر بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو اس لیے اللہ ظلم نہیں کرتے، مثقال ذرہ، ذرہ برابر۔ تو یہاں اقل کی نفی ہے، تو کیا اس سے زیادہ اللہ ظلم کرتے ہیں؟ جب قلیل کی نفی ہے تو کثیر اس میں خود بخود آ جائے گا۔ تو مثقال ذرہ، ذرہ کے حوالے سے اس کی تفسیر کیا ہے؟ ذرہ عربی زبان میں جو سرخ چونٹی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی، ایک تو عام چونٹی جو آپ گھروں میں دیکھتے ہیں، ایک اس سے بھی کئی گنا چھوٹی ہوتی ہے، بالکل سرخ رنگ کی،
اسے ذرہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو یہاں ذرہ چھوٹی چونٹی کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے. بعض نے یہ معنی دیا کہ ذرہ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ذرہ سے مراد یعنی وہ سرخ رنگ کی چھوٹی چونٹی اسے ذرہ کہا جاتا ہے. اور ایک معنی میں بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب آپ مٹی پر ہاتھ رکھیں اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ لیں تو جو چھوٹے چھوٹے بالکل بڑی مشکل سے دکھائی دینے والے ذرات آپ کے ہاتھ پر لگتے ہیں ہتھیلی پر تو اسے ذرہ کہا گیا ہے. اور تیسرا معنی اس کا ذرہ یہ ہے کہ جب آپ صبح صبح سورج نکلتا ہے تو سورج کی شعائیں کمرے میں داخل ہو رہی ہوں تو ان شعاؤں میں جو آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو اڑتی نظر آتی ہیں اسے ذرات کہا جاتا ہے. تو بہرحال کوئی بھی اس کا معنی کیا جائے سارے معنوں کو شامل ہے اس کا معنی کہ اللہ بالکل بھی سرے سے اللہ ظلم نہیں کرتے بلکہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نیکی پر ایک نیکی پر 10 سے 70 سے 700 گنا تک عطا فرماتے ہیں. لیکن گناہ ایک کرنے پر ایک ہی لکھا جاتا ہے بلکہ اس سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دو. اور پھر اگر اس نے ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اس کی 1 یا 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک نہ لکھنا جب تک یہ برائی کر نہ لے. اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر برائی ترک کرتا ہے تو پھر بھی اللہ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں برائی کو ترک کرنے کی. اور اسی لیے بعض سلف صالحین نے یہ بات کہی ہے کہ وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں. وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں. اکائیاں اس کی برائیاں مراد ہیں. اکائی کہتے ہیں ایک کو یعنی جس کی برائی ایک ایک لکھی جاتی تھی لیکن پھر بھی وہ بڑھ گئی اور نیکیاں جو 10 لکھی جاتی تھی وہ پھر بھی کم پڑ گئی. تو یہ انسان کی بدبختی ہے جس کی اکائیاں بڑھ جائیں اس کی دہائیوں پر. تو اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً اگر نیکی ہو وَإِن تَكُ اگر ہو حَسَنَةً نیکی یضاعفها تو اللہ اسے دگنا کر دیتے ہیں. تو نیکی پر اللہ 10 لاتے ہیں. من ہم بحسن فلہ عشر حسنات تو یہ ہے کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ ایک نیکی پر 10 سے 70 دے دیتے ہیں اور پھر اس سے بھی الی اضعاف کثیرہ کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ 1 سے 10 سے 70 سے الی اضعاف کثیرہ کئی گنا کئی 100 گنا اللہ نیکیاں بڑھا دیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن ہوگا تو اور بندہ کہے گا نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا کہے گا اللہ اتنی بڑی بڑی تو نیکیاں میں نے کی نہیں. اللہ فرمائیں گے کہ تم نے وہ نیکیاں چھوٹی کی تھی لیکن ہم نے اپنے فضل سے ان کو بڑھا دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندے کی نیکیوں کی ایسے نشو و نما کرتا ہے جیسے کوئی اپنا گھوڑے کے بچیرے کی کوئی حفاظت کرے اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے اور اسی بڑی اچھی غذا ماحول فراہم کرتا ہے تاکہ وہ بہترین گھوڑا بنے جنگ کے لیے تیار ہو. تو جیسے کوئی اپنے گھوڑے کی اچھی پرورش کرتا ہے اسی طرح اللہ اپنے بندے کی نیکیوں کی پرورش کرتا ہے اور وہ پہاڑ بن کے قیامت آخر کے دن نمودار ہوں گے. تو اگر نیکی ہو تو اللہ یضاعف ضعف سے نکلا ضعف کہتے ہیں دگنا کو تو یضاعفها اللہ اسے اور کئی گنا کر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ اور عطا کرے گا اپنی طرف سے اجرا عظیما بہت بڑا اجر عظیم. تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جائے گا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے آپ نے فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمتي
نہ ہی میں، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں جاؤں گا۔ جو نیکیاں ہیں وہ صرف درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، لیکن جنت میں جانے کا سبب جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت کا سبب نیکیاں بنے گی، لیکن اللہ کی رحمت سے جس نے جانا جنت میں، کوئی اپنے اعمال کے بل بوتے پر نہیں۔ اگر اعمال تو ساری زندگی کے اعمال کو ایک طرف رکھ دی جائے اور اللہ کی کسی نعمت کو ایک طرف رکھ دی جائے تو بندہ پھر بھی اللہ کی نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، یعنی نیکی جو اللہ نے اس نے نیکیاں کیاں، وہ تو اللہ کی دنیا میں دی ہوئی نعمتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی، تو وہ تو ادھر کٹوتی ہو جائے گی۔ اور جو اللہ جنت دے گا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ عطا کرے گا من لدنہ اپنی طرف سے اجرن عظیمہ، اجر عظیم، یعنی اللہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا، نیکیوں کی وجہ سے کوئی بندہ جنت میں جائے گا۔ یہاں بھی مزید اللہ کی رحمت کا آشکار ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی رحمت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک تو ظلم نہیں کرتی، اور پھر ظلم تو دور کی بات ہے، تمہاری نیکی ایک ہوتی ہے اللہ اس کو کئی 100 گنا 1000 گنا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے مراد کیا ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں اللہ وہ بھی تم پر نچھاور فرمائے گا۔ تو یہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو میرے خیال کافی ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر منڈے کو باقی پڑھیں گے۔ جو کہا جو سنا اللہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال